وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے. محترم حضرات و خواتین، آج کی مجلس میں کچھ بخل اور کنجوسی کی سماجی برائی اور سخاوت و ایثار کی سماجی خوبی کے متعلق عرض کرنے کا خیال ہوا، کیونکہ بخل اور کنجوسی کی سماجی برائی کی وجہ سے سماج کے غریبوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے، جو خاص طور پر اس لاک ڈاؤن کے دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے. اس وقت قرآن و حدیث میں آئے ہوئے سخاوت اور خرچ کرنے کے فضائل یا بخل اور کنجوسی کی وعیدیں سماعت فرمانے کے بجائے مال خرچ کرنے کے جذبے اور احساس پیدا کرنے پر مجبور کرنے والی چند باتیں سماعت فرمائیں. قرآن مجید میں عام حضرات صحابہ کرام کا سوال ذکر کیا گیا ہے، یسألونک ماذا ينفقون، جس کے جواب میں آیت نمبر 215 اور 219 نازل ہوئی. صحابہ کرام کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دلانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ خود آگے بڑھ کر سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے مالوں میں سے کیا کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، اور جب خرچ کریں تو کس کس کو دیں. پھر جب مال خرچ کرنے کی فضیلت نازل ہوتی ہے تو اپنا پسندیدہ مال لے کر حاضر ہوتے ہیں، اپنا پسندیدہ پورا باغیچہ پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بہت ہی پسندیدہ باغیچہ ہے، آپ اللہ کے راستے میں جہاں چاہیں خرچ فرما دیں. حضرات صحابہ کرام کے درمیان سخاوت کی صفت ایک عام صفت تھی. وہ سخاوت سے بھی آگے بڑھ کر ایثار کے درجے پر پہنچ گئے تھے، یعنی خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیتے تھے، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پلا دیتے تھے، اور وہ بھی انتہائی آخری نازک حالت میں، جان کنی کی حالت میں. اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر دوسروں کو کھلا دیا کرتے تھے. یہ ہے ایثار، کہ اپنی ضرورت کو دبانا، دوسروں پر خرچ کر دینا. ہمارا ذہن عموماً یہ بن گیا ہے کہ اگر کچھ خرچ کرنا ہے تو بس رمضان میں کرنا ہے. زکوٰۃ فرض ہے، وہ تو دے دیے، فطرہ بھی ادا ہو گیا، اب ہمارے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ فطرہ ڈیوٹی ہے، انعام ڈیوٹی پر نہیں ملتا ہے، زائد ڈیوٹی پر انعام ملتا ہے. آخرت کے فکر مند بندوں کے لیے رمضان غیر رمضان کچھ نہیں ہے. وہ وقت کے تقاضوں کو دیکھ کر خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی ضرورتوں اور تکلیفوں کو دیکھ کر خرچ کرتے ہیں. آج ہمارے دیندار قسم کے مالدار بھی خرچ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، تو اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے وہ اپنی دکان، مکان اور مسجد، پھر زیادہ سے زیادہ ہسپتال کے سوا کوئی چوتھی جگہ نہ جاتے ہیں نہ جانتے ہیں. دکان سے راکٹ پر سوار ہو کر مکان پر اتر جاتے ہیں، جماعت سے 2 منٹ پہلے بھاگتے بھاگتے مسجد پہنچ جاتے ہیں، مسجد سے نکل کر سر جھکاتے ہوئے اپنے مکان میں داخل ہو جاتے ہیں. نہ غریبوں کو دیکھتے ہیں، نہ غریبوں کو ملنے کا موقع دیتے ہیں. جب غریبوں سے ملیں گے، بے سہارا بیوہ عورتوں سے ان کا حال سنیں گے تو دل متاثر ہوگا، پھر دینے پر مائل ہوگا. اسی لیے پیغمبر اسلام حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کی تاکید فرمائی کہ وہ غریبوں سے محبت کریں، غریبوں کو اپنے قریب کریں.
آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھ کو مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکین ہی کی حالت میں مجھے موت دے اور مسکینوں ہی کے زمرے میں میرا حشر فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو کہنے لگی، لم یا رسول اللہ؟ قال انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفا۔ یا رسول اللہ آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ مساکین اپنے دوسرے فضائل اور خصوصیات کی وجہ سے، حسن اخلاق و کردار کی وجہ سے آخرت کی سعادتوں اور نعمتوں سے تو بہراور ہوں گے ہی، لیکن اس سے قطع نظر ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ دولت مندوں سے، مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، یا عائشہ لا ترد المساکین، لا ترد المسکین ولو بشق تمرہ۔ دیکھو عائشہ، کسی مسکین کو اپنے دروازے سے نا امید نہ جانے دینا، بلکہ ہر حالت میں اس کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنا، اگرچہ اس کو دینے کے لیے تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ اصل بات ہے نوٹ کرنے کی، یا عائشہ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ۔ اے عائشہ، اپنے دل میں مسکینوں کی محبت رکھو اور ان کو اپنی مجلسوں اور محفلوں میں بٹھایا کرو، یعنی ان کو حقیر کمتر جان کر اپنے یہاں آنے جانے سے مت روکو۔ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ایک فقیر بھیک مانگنے ایک مکان پر دستک دیا۔ اس مکان میں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ فقیر کو کھانے کے لیے کچھ دے دو، تو شوہر نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی، چھوڑ دو، وہ تو ویسے ہی مانگتے رہتے ہیں۔ بہرحال وہ فقیر چلا گیا۔ اس کے بعد اس شوہر کے حالات بگڑنے لگے اور وہ مالداری کی سیڑھی سے فقیری کی طرف اترنے لگا، یہاں تک اس کی نوبت آئی کہ وہ اپنے گھر کے سامان بیچ دیا۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں اب تم کو اپنے پاس رکھنے کی اور نفقے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، اس لیے میں تم کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اس بیوی کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس عورت کی شادی کسی اور گھر میں کر دی گئی۔ وہ دونوں آپس میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ دونوں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو ایک فقیر دروازے کے پاس آیا اور دستک دینے لگا، تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ کچھ دے دو۔ عورت دینے کے لیے گئی تو فقیر کو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگی۔ اس کے شوہر نے پوچھا، کیوں، کیا بات پیش آئی ہے؟ وہ کچھ بولی نہیں، صرف رو رہی تھی۔ پھر اس عورت نے کہا، بات یہ ہے جو مانگنے کے لیے آیا تھا وہ اصل میں میرا پہلا شوہر تھا۔ ایک مرتبہ ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے، ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے، میں نے اس سے کہا تھا کہ فقیر کو کچھ دے دو، لیکن وہ نہیں مانا، تو وہ فقیر چلا گیا، جس کی وجہ سے آج اللہ نے خود اسے فقیر بنا دیا ہے۔ اس کے بعد اس دوسرے شوہر نے بیوی سے کہا، اس دن جو فقیر تمہارے دروازے پر مانگنے آیا تھا وہ میں ہی تھا، اللہ نے مجھے امیر بنا دیا اور اسے فقیر بنا کر میرے دروازے پر بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، اس واقعے میں عبرت ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں امیر بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں سیکنڈوں میں فقیر بنا دیتے ہیں۔ واقعی اللہ بڑی قدرت والے ہیں، لہذا مالداروں کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، زکوٰۃ و خیرات سے فقیروں کی مدد کرتے رہنا چاہیے اور فقیروں کو ڈانٹنے اور جھڑکنے سے بچتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک فقیر بھیک مانگتے مانگتے ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر پہنچتا رہا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے دروازے کے پاس گیا اور یہ خیال کیا کہ جب دروازہ اتنا بڑا ہے تو یہ گھر بھی بہت بڑا ہوگا اور کسی رئیس یا حاکم کا محل ہوگا۔
اس لیے یہاں بھیک بھی زیادہ ملے گی۔ یہ سوچ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا اور اس کو اس دروازے سے 10 پیسے دیے گئے۔ اس نے وہ 10 پیسے لے کر ایک طرف کو رکھ دیا اور کلہاڑی لے کر دروازے کو اکھاڑنا شروع کر دیا۔ جب اکھاڑنے کی آوازیں آنے لگیں تو گھر والے باہر آئے اور یہ منظر دیکھ کر انہوں نے اس سے پوچھا کہ ارے کیا کر رہا ہے، کیوں دروازہ اکھاڑ رہا ہے؟ تو اس فقیر نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا، کہا کہ میں یہاں اس قدر بڑے دروازے کو دیکھ کر اس لیے آیا تھا کہ دروازے کے برابر بھیک ملے گی، مگر میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا دروازہ اور بھیک اتنی کم۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یا تو بھیک جتنی ہے دروازہ بھی اتنا ہی ہو جائے، یا دروازہ جتنا بڑا ہے بھیک بھی اتنی ہی ہو جائے، لہذا تم بھیک بڑھا دو یا میں دروازے کو چھوٹا کر دوں گا۔ یہ سن کر گھر والے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے بھیک بڑھا دی۔ اس سے ہمیں بڑا سبق مل رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کی حیثیت دیکھ کر ان کو دیتا تو ان کی حیثیت ہی کیا ہے، لہذا بہت کم دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت کو دیکھ کر بندوں کو دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم ان کو قریب رکھو گی، تم ان کے قریب رہو گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو اپنے قریب فرمائیں گے، کیونکہ فقراء اور مساکین کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کرنا اور ان کو اپنے قریب آنے دینا اور ان کے قریب جاتے رہنا اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نصیحت کا اثر تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں 2 تھیلے بھیجے جس میں 1,80,000 درہم تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک طباخ منگوایا اور یہ ساری رقم لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب شام ہوئی تو اپنی باندی سے فرمایا کہ میری افطاری کا سامان لاؤ۔ باندی نے ایک روٹی اور زیتون کا تیل پیش کیا، جس کے علاوہ کوئی تیسری چیز گھر میں نہیں تھی۔ خود باندی نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ کیا آپ نے جو مال تقسیم کیا اس میں 1 درہم کا گوشت ہمارے لیے نہیں خریدا جا سکتا تھا، جس سے ہم لوگ افطار کرتے، جس سے ہم لوگ اپنی افطاری کا انتظام کر لیتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر تم نے مجھے اسی وقت یاد دلا دیا ہوتا تو میں خرید لیتی۔ خود روزے سے ہیں اور گھر میں سوائے 1 روٹی اور تھوڑا سا زیتون کا تیل ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، اور مال تقسیم کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اپنے لیے اٹھا کر رکھنے کا، کم از کم اپنی افطاری کے انتظام کے لیے کچھ رکھ لینے کا خیال تک نہیں۔ اسے صرف سخاوت نہیں کہتے ہیں، یہی وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں ایثار۔ یہ سخاوت سے آگے کا درجہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کے 1-2 نہیں کئی واقعات ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تم مجھے اپنے کمزوروں میں تلاش کرو، اپنے غریبوں اور مسکینوں کے بیچ میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں اپنے مسکینوں اور غریبوں ہی کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ ہمارے مالدار حضرات 5 وقتہ تو 5 وقتہ تہجد اور اشراق کی بھی بڑی پابندی کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ وہ رمضان تو رمضان، شوال کے 6 روزے بھی بڑے شوق سے رکھتے ہیں، مگر جب مسکینوں پر خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ان کی ہارٹ بیٹنگ تیز ہو جاتی ہے۔ کیا ہمارے نبی صرف تہجد اور اشراق اور شوال کے روزوں ہی کے لیے نمونہ ہیں؟ اپنی پوزیشن چھوڑ کر غریبوں کے بیچ میں جانے اور قرض بھی لینا پڑ جائے تو قرض لے کر مسکینوں کی مدد کرنے میں ہمارے نبی کو نمونہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم ابھی ملک الموت سے مصافحہ نہیں کیے ہیں اور منکر نکیر سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ موقع ملا ہوا ہے، پتہ نہیں آج یا اگلے ہی گھنٹے میں ان حضرتوں سے ملنا پڑ جائے۔ جلد از جلد اپنے آپ کو بدلیں
اور نبی علیہ السلام کی تاکید کے مطابق مسکینوں سے ملنے اور اللہ کی امانت ان حقداروں تک پہنچانے کے لیے نکل پڑیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آخر میں ہم اپنے قدردان سامعین و سامعات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے سچا پیغام سنا، اور امید کرتے ہیں کہ اپنے دوست و احباب کو بھی اس مفید معلوماتی چینل سے استفادے کی دعوت دے کر فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ حاصل کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔